الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم البر الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم. صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الحاكم في المستدرك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. رواه الحاكم في المستدرك أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تراویح میں قاری صاحب نے قرآن پورا سنایا اور آپ نے پورا قرآن سنا. قرآن سنانا یہ بھی سعادت کی بات ہے اور قرآن سننا یہ بھی سعادت کی بات ہے. سنانے والا بھی مستحق مبارکباد ہے اور سننے والے بھی مستحق مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن سننا اور سنانا نماز میں یا نماز کے باہر دو عظیم بزرگوں کی سنت ہے، دو عظیم بزرگوں کی سنت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جبریل امین آیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے. جبریل امین پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، جبریل امین سنتے تھے. اور آپ کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان ہے اس میں دو مرتبہ سنانا ہوا ہے. تو قرآن سننا یہ بھی سعادت کی بات ہے اور قرآن سنانا یہ بھی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جبریل کی زبان سے قرآن سنا تھا اور آپ خود صاحب وحی تھے، آپ جیسا قرآن کون پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ کبھی حضرت عبداللہ ابن ابی سے کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ، کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ. تو جیسے نماز ایک بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے،
حج اور عمرہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنا اور دوسروں سے سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ عبادت صرف رمضان میں نہیں ہونی چاہیے، پورے سال ہونی چاہیے، پورے سال ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اگر ارادہ کر لیں گے اور کوشش کریں گے تو یہ کام بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا 22 روزہ پورا ہو چکا، الحمدللہ 23ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 23ویں شب ہے۔ کیا عجب ہے کہ یہ شب شب قدر ہو، کیا عجب ہے کہ یہ شب شب قدر ہو۔ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکمیل قرآن کی مبارک محفل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب قرآن مکمل ہوتا ہے، چاہے نماز میں مکمل کیا جائے یا خارج نماز مکمل کیا جائے، تو تکمیل قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے جو اسباب ہیں، من جملہ ان اسباب کے ایک سبب تکمیل قرآن کریم بھی ہے۔ جیسے آپ فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے؟ کون سی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دبر الصلوات الخمس، فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اور رات کی آخری شب میں جب لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، اس وقت اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی جب اللہ سے فریاد کرتا ہے، فریاد کرتی ہے، تو وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لیکن قبولیت کے یہ دو مبارک جو اوقات ہیں، ہم دونوں سے غافل رہتے ہیں۔ آج فرض نماز کے بعد کون دعا کرتا ہے؟ فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں کے بعد دعا کون کرتا ہے؟ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم نے سنت بھی پڑھی، فرض بھی پڑھا، اس کے بعد بھی سنت پڑھی اور پھر نفل پڑھی، اور ہاتھ جھاڑ کے چل دیے۔ آج یہ عام بیماری ہے، عام بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی آپ نے سنت پڑھا، آپ نے فرض پڑھا، پھر آپ نے سنت پڑھا اور نفل پڑھا، اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو بھرپور طریقے پر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اب مانگنے کا وقت ہے تو ہاتھ اٹھا کے چل دیے۔ بھئی جب رحمت خداوندی کو متوجہ کر لیا ہے تو مانگ لو نا، اپنا دکھڑا ان کو سنا دو، اپنی حاجت ان کے سامنے رکھ دو، اپنی پریشانیاں بیان کر دو، اپنے مسائل رکھ دو۔ یا ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہماری کوئی مشکل ہی نہیں، ہماری کوئی حاجت و ضرورت ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 23ویں شب ہے، اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہے۔ کیا عجب ہے کہ یہ شب شب قدر ہو، اور ہم سب ایک مبارک عمل سے فارغ ہو کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ایک عہد کریں، اللہ سے ایک عہد کریں، آج اللہ سے ایک عہد کریں، چھوٹے بھی کریں، بڑے بھی کریں، جوان بھی کریں، بوڑھے بھی کریں۔ کیا عہد کریں گے؟ نظر کی حفاظت کریں گے، نظر کی حفاظت کریں گے، اپنی نظر کو گندی نہیں ہونے دیں گے۔ دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، دور حاضر کا اس وقت کا بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ ہے، نظر کی عدم حفاظت۔
اس وقت جو سب سے زیادہ گناہ ہو رہا ہے ہم سے وہ نظر کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم سے جو سب سے زیادہ گناہ ہو رہا ہے، چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، نمازی ہوں یا بے نمازی ہوں، حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، نظر کے گناہ میں کم و بیش سب مبتلا ہیں۔ اور یہ اس وقت کا انتہائی بھیانک اور خطرناک مسئلہ ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ انفرادی طور پر بھی ہم تباہ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، اور اجتماعی طور پر بھی ہم تباہ ہو چکے ہیں نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو کوئی بہت خاص مسئلہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور بہت ہی اہم حکم ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کو ہم نے انتہائی غیر اہم بنا دیا، اور بدنظری کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے جو عواقب ہیں، جو نقصانات ہیں، اس کا صحیح طریقے پر ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر نماز فرض کی، کیا کہا؟ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ، یہ اقیم الصلاۃ مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے ہے؟ دونوں کے لیے۔ ایک صیغہ استعمال کی اقیم الصلاۃ، مرد بھی مخاطب ہے، عورت بھی مخاطب ہے، چھوٹے بھی بڑے مخاطب ہے، بڑے بھی مخاطب ہے، جوان بھی مخاطب ہے، بوڑھے بھی مخاطب ہے، شہری بھی مخاطب ہے، دیہاتی بھی مخاطب ہے، سب مخاطب۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ زکوٰۃ فرض کرنا ہوا تو ایک صیغہ استعمال کیا دونوں کے لیے، آتوا الزکاۃ۔ اسی ایک صیغے سے زکوٰۃ کی فرضیت بیان کر دی، اور مرد بھی مخاطب ہے، عورت بھی مخاطب ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزے کی فرضیت بیان ہو رہی ہے، اسی صیغے سے مرد بھی مخاطب ہے، عورت بھی مخاطب ہے۔ مردوں پر بھی روزے فرض ہو رہے ہیں، عورت پر بھی روزے فرض ہو رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ من استطاع، اسی من سے مرد بھی مخاطب ہے، عورت بھی مخاطب ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک حکم دیا ہے اور ایک ہی صیغے سے دونوں کو مخاطب کر دیا ہے۔ لیکن جب نظر کی حفاظت کا مسئلہ آیا، تو مردوں کو نظر کی حفاظت کا حکم دینا ہوا تو ایک آیت اتاری، اور عورتوں کو نظر کی حفاظت کا حکم دینا ہوا تو ایک اور آیت اتاری۔ مردوں کے لیے الگ آیت آئی، عورتوں کے لیے الگ آیت آئی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی پتہ چلا نا؟ چنانچہ میں نے شروع میں آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، ایمان والا جب کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والو کیا مطلب؟ ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے اپنا مولا اور معبود مان کر، میرے بن کر اور میری مان کر زندگی گزارنے کا مجھ سے عہد کر لیا۔ ایمان والوں کا یہی مطلب ہے، ایمان والوں کا یہی مطلب ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے
میرا بن کر اور میری مان کر زندگی گزارنے کا مجھ سے عہد کر لیا ہے۔ اور جو اور اونچے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے میرے عاشقو، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے عاشقو۔ جو اللہ کا عاشق ہوگا، اللہ کا محب ہوگا، وہی تو اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑے گا، وہی تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر میں زندگی گزارے گا۔ تو اے میرے عاشقو، تو فرمایا کہ قل للمؤمنین، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں۔ بعض نگاہوں کی حفاظت کیا کریں؟ اسی کہ دنیا میں چیزیں دو طرح کی ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہے ان کو دیکھو، اور جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ان سے اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اور آگے کیا کہ معلوم ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو عزت و ناموس بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری عزت و ناموس اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے، تم عفیف اور پاک دامن اسی وقت رہ سکتے ہو جب تمہاری نظر محفوظ ہوگی، تم اپنی نظر کی حفاظت کرو گے۔ آگے فرمایا یہ جو ہم نے حکم دیا ہے نا، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تم متقی اور پرہیزگار، صاف ستھرے، انتہائی پاکیزہ انسان بن کر زندگی گزارو گے۔ یہ تو وہ آیت کریمہ تھی جو مردوں سے متعلق ہے۔ اسی کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی بندیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ عفیف اور پاک دامن بن کر جیے، عفیفہ اور شریفہ بن کر کے جیے، تو نظر کی حفاظت شرط اول ہے۔ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو انسان کا ایمان کا بھی نقصان ہوگا اور اس کا دل بھی خراب ہوگا اور اس کا پورا وجود گندہ ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جب روزہ فرض کرنا چاہا تو خود مخاطب کر رہے یا ایھا الذین آمنو، خود مخاطب کر رہے ہیں نا، اپنے نبی کو واسطہ نہیں بنایا، صحیح ہے نا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض کرنا ہوا تو ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں۔ لیکن نظر کی حفاظت کا حکم دینا ہوا تو ڈائریکٹ نہیں مخاطب کر رہے ہیں، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے۔ کیوں؟ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آ رہی ہے اور غیرت آ رہی ہے اپنے بندوں کو براہ راست اس موضوع سے روکتے ہوئے کہ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میری بندی ایسی غلط حرکت کرے، میری بندی ایسی غلط حرکت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آ رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ کہہ دیجیے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، کسی کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا کسی غلط حرکت میں مبتلا ہے، میری بیٹی کسی غلط کام میں مبتلا ہے، باپ ڈائریکٹ روکے گا؟ اگر غیرت مند باپ ہوگا تو ڈائریکٹ نہیں روک سکتا، اس کے کسی دوست سے یا اپنے دوسرے بیٹوں سے یا اپنے بھائی سے یا اور کسی سے کہے گا کہ اس کو ذرا سمجھا دیجیے،
اس کو ذرا سمجھا دیجیے۔ ماں خود نہیں روکے گی، غیرت مند ماں، اسے حیا آئے گی کہتے ہوئے، کیسے کہے میری بیٹی، میرا بیٹا؟ تو کسی واسطے سے اس کو کیا کریں گے؟ متنبہ کروائیں گے، سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے۔ بالکل وہی چیز یہاں بھی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق و مالک ہیں، ہمارے مولا اور معبود ہیں، منعم حقیقی ہیں، ہم سر سے پیر تک ہر وقت اور ہر گھڑی ان کی عطایا اور نوازشات میں غرق ہیں، غوطہ زن ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو تو ہماری اس ناشائستہ حرکت سے غیرت آتی ہے، اور ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہمیں غیرت نہیں آتی۔ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہمیں غیرت نہیں آتی۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی بھی غیرت ہوگی تو وہ غلط حرکت کرے گا، غلط چیز دیکھے گا۔ صحیح ہے نا؟ اگر کسی کو احساس ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، یا اور اوپر نیچے دیکھ لیجئے، تو پھر وہ گندی نظر گندی کرے گا یا کوئی غلط کام کرے گا؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پیچھے موجود ہو لیکن وہ دیکھ نہ رہا ہو، اس کی نظر کہیں اور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی الم یعلم بان اللہ یرا، او اپنی نظر کو گندی کرنے والے، تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ میں نے بتایا کہ نظر کی حفاظت کا مسئلہ انتہائی حساس بن چکا ہے موبائل کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے۔ اور صرف موبائل کا مسئلہ نہیں، اس وقت تو آپ جہاں جائیں وہاں بد نظری کے مواقع موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کمپنیوں میں، سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں، وہاں بد نظری کے مواقع ہیں کہ نہیں؟ آپ اسپتال میں جائیں، مجبور ہے جانے پر، وہاں بد نظری کے مواقع ہیں کہ نہیں؟ آپ جوازات میں جائیں، وہاں بد نظری کے مواقع ہیں کہ نہیں؟ آپ دوسرے اداروں میں جائیں، بد نظری کے مواقع ہیں کہ نہیں؟ مارکیٹوں میں جائیں، سامان آپ نے خود خرید لیا لیکن کاؤنٹر پر آئیے، بد نظری کے مواقع ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ اور اگر مجھ جیسا آدمی باہر نہ نکلے، اب یہ پورا رمضان گزر گیا، میں کبھی کسی دکان میں نہیں گیا، الحمدللہ دکان میں نہیں گیا، مارکیٹ جانا تو دور کی بات ہے، محلے کی کسی دکان میں بھی نہیں گیا ابھی تک۔ مجھ جیسا آدمی اگر باہر نہ نکلے اور باہر بد نظری نہ ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے کرتا ہے۔ اس لیے کہ موبائل ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے جس نے دنیا میں پائی جانے والی ہر برائی تک رسائی کو آسان کر دیا۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی برائی پائی جاتی ہو، وہاں تک رسائی آسان ہو چکی ہے موبائل کے ذریعے سے۔ پہلے فلم دیکھنے کے لیے آدمی کو پیسے جٹانے پڑتے تھے، اور پھر وقت نکالنا پڑتا تھا۔ ہر جگہ تھیٹر تھا بھی نہیں، سنیما ہال ہر جگہ تھا بھی نہیں، لوگ 10-10 کلومیٹر، 20-20 کلومیٹر، 30-30 کلومیٹر سفر کر کے جاتے تھے، یہی تھا نا؟ اور پھر ٹکٹ لیتے تھے، ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگتے تھے، تب جا کے کہیں ایک فلم دیکھتے تھے۔ اور اس میں بھی یہ داڑھی اکثر لوگوں کو رکاوٹ بن جاتی تھی، یار تم اس داڑھی کے ساتھ اور اس ٹوپی کے ساتھ، اس چہرے مہرے کے ساتھ اور نماز پڑھتے ہو، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟
تو ہم جیسے لوگ کتنا بھی چاہیں کہ جا کر کے سنیما ہال میں فلم دیکھ لیں، لیکن تھوڑی سی بھی حس اور غیرت ہوگی تو نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے۔ لیکن اب تو وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں نا، اب تو وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، ہر ایک کے لیے میدان خالی ہے، جو جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ روکنے والی ذات صرف ایک ہے، خوف خدا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی بچ سکتا، بس جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی بچ سکتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ نہیں بچ سکتا، اس گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اب تو اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، اور ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ گھر میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہمارا موبائل ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کے ہاتھ میں بیوی کا موبائل ہے، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بیٹیاں ہیں وہ اپنے میں لگی ہوئی ہیں، بیٹے ہیں وہ اپنے میں لگے ہوئے ہیں، بہویں گھر میں وہ بھی اپنے لگے ہوئے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اس میں فلم چل رہی ہے، سب بیٹھے ہو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیوس ہے آدمی، دیوس جو خود بھی برائی کر رہا ہے، برائی دیکھ رہا ہے، اور اپنے ماتحتوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نظر کی حفاظت یہ دور حاضر کا بہت حساس موضوع ہے۔ بد نظری کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، بندہ سر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے سر میں سودا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سر اللہ کے سامنے ٹیکے ہوئے ہیں، اللہ کے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے سر میں کیا ہے؟ اس کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ بد نظری کی نحوست ہے کہ نہیں؟ بد نظری ہی کی نحوست ہے نا۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، ہر آدمی، مجھ سمیت ہر ایک اپنے آپ کو تول لے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ سر تو ان کے حضور میں ہے، لیکن سر میں یہ بد نظری کی نحوست ہے، یہ بد نظری کی نحوست ہے۔ اس لیے اس مبارک رات میں ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، جان بوجھ کر کوئی نظر گندی نہیں کریں گے۔ اور بد نظری کی نحوست سے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ کیا معلوم ہے؟ بد نظری کی نحوست کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ جو دوسرے نقصانات ہیں وہ تو ہی ہیں، سب سے بڑا نقصان سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے بد نظری کی وجہ سے۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومہ، گندی نظر، گندی نظر۔ آدمی غیر عورت کو اچھی نظر سے دیکھے گا اگر مرد ہے تو، اگر مرد ہے تو غیر عورت کو اچھی نظر سے دیکھے گا کبھی؟ بھئی ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرے، وہ بھی تو مرد ہے نا، مرد ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کریں کہ غیر عورت جس کو اجنبیہ کہا جاتا ہے، اجنبیہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ غیر عورت کیا؟ اجنبیہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اجنبیہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہو، وہ آپ کے لیے اجنبیہ ہے، اس سے نظر کی حفاظت فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورت ہے، اس کے لیے ہر وہ مرد اجنبی ہے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہو۔ نکاح ہو سکتا ہے اس کا مطلب اجنبی ہے، اجنبی ہے کا مطلب اس سے پردہ فرض ہے،
اس سے نظر کی حفاظت فرض ہے۔ آ جائیے، چچا زاد بہن سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ پردہ فرض ہے، نظر کی حفاظت فرض ہے اس سے۔ خالہ زاد بہن سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ نظر کی حفاظت فرض ہے۔ پھوپھی زاد بہن سے نکاح ہو سکتا نہیں؟ پردہ فرض ہے۔ سالی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ پردہ فرض ہے۔ ممانی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، پردہ فرض ہے۔ چچی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ پردہ فرض ہے۔ چچا زاد بہن ہے، اس کا نکاح چچا زاد بھائی سے ہو سکتا ہے نا؟ مامو زاد بہن ہے، اس کا نکاح مامو زاد بھائی سے ہو سکتا ہے نا؟ خالہ زاد بہن ہے، اس کا نکاح خالہ زاد، آپس میں پردہ فرض ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پردہ ہے ان لوگوں سے۔ یہ نظر گندی ہو رہی ہے، نظر گندی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ اپنی چچا زاد بہنوں کو اپنی سگی بہن جیسا درجہ دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ ایک زمانہ تھا جب اپنی چچا زاد بہن کو، اپنی پھوپھی زاد بہن کو، اپنی خالہ زاد بہن کو، اپنی مامو زاد بہن کو چھوڑیے، اپنے پاس پڑوس کی بچیوں کو اپنی بہن کا درجہ دیا جاتا تھا اور ان کو عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ نظریں غلط کبھی بھولے سے بھی ان پر نہیں پڑتی تھی۔ آج یہ ساری قدریں ختم ہو چکی ہیں۔ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی نحوست ہے کہ بھائی کے ہاتھوں اپنی بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم، بھائی کے ہاتھوں اپنی بہنیں محفوظ نہیں ہیں، داماد کے ہاتھوں اپنی ساس محفوظ نہیں ہے، آگے مجھے کہنے دیجئے بیٹوں کے ہاتھوں مائیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ فلم کی نحوست ہے، بدنظری کی نحوست ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے نے میرے یہاں حفظ کیا، اس بچے نے حفظ کیا اور کچھ کتابیں بھی عربی درجے کی پڑھی۔ ایک مدرسہ چل رہا تھا، وہاں پڑھتا تھا، پھر وہ مدرسہ بند ہو گیا۔ اب تعلیم کے لیے وہ چلا گیا عربی اسکول میں۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال ہے، اس کی ایک بہن ہے 19 سال کی۔ اس نے ایک روز اپنی بہن سے یہ کہا کہ دیکھو میں بھی جوان ہوں، تم بھی جوان ہو، ایسا کیوں ہو کہ میری جوانی سے کوئی اور فائدہ اٹھائے، اور ایسا کیوں ہو کہ تیری جوانی سے کوئی اور فائدہ اٹھائے، چلو ہم دونوں ایک دوسرے کی جوانی سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ خدا کی قسم یہ جملہ اس نے کہا اپنی بہن سے۔ موضوع میرے یہاں آیا تو میں نے اس کو تنہائی میں لے جا کر کے پیار سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ فلسفہ تم کو کہاں سے ملا؟ اسے کہ تم تو حافظ قرآن ہو اور تمہاری اچھی تربیت ہوئی ہے، میں نے بھی کی ہے، تمہارے ماں باپ بھی نیک ہیں، یہ فلسفہ تم کو کہاں سے ملا؟ تو بتایا کہ مجھے اسکول سے ملا ہے، یہ فلسفہ مجھے اسکول سے ملا ہے۔ اسکول میں میرے ایسے ساتھی ہیں جن کا آپس میں یعنی بھائی بہنوں کا اس طرح کا تعلق ہے، وہ کرتے ہیں۔ یہ نحوست ہے موبائل کی، یہ نحوست ہے ٹیلی ویژن کی، یہ نحوست ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومہ، کہ گندی نظر یعنی ایسی چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ابلیس کا ایک زہر آلود تیر ہے، ابلیس کا زہر آلود تیر ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا یہ تیر ہم کو لگا نہیں ہے؟ اس تیر کے ہم شکار نہیں ہوئے کبھی؟ ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے۔ فیما بینہ و بین اللہ، ایسا نہیں کہ یہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس سے یہ غلطی کبھی نہیں ہوئی۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے
اور اصلاح ہوتی ہے جب بندہ محاسبہ کرتا ہے، اصلاح کی فکر ہوتی ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے جب بندہ محاسبہ کرتا ہے، جب بندہ مراقبہ کرتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، جب بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہے اچھا خاصا گھرانہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، پرسکون زندگی گزر رہی ہے، لیکن بدنظری کی نحوست ہے، کسی پر دل آ گیا، کوئی دل میں آ گئی، اب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب بیوی نہیں اچھی لگ رہی، بچوں اور بچیوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو جھانسا دے رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، میں تم سے شادی کر لوں گا تو تم مجھ سے شادی کر لو گی تو پتہ نہ کیا کر لو، اور اسی میں جھومتے رہتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ کتنے تو گھرانے بگڑ جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبی داستان ہے اور انتہائی دکھ بھری داستان ہے، اور ہر آدمی خود سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کتنا اہم موضوع ہے، نظر کی حفاظت، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کیا حال ہوتا ہے۔ بد نظری کی وجہ سے دین تو گیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے نظر کی حفاظت کرنا، ہم نے نظر کی حفاظت نہیں کی، اللہ کا حکم توڑا کہ نہیں توڑا۔ بد نظری کی نحوست سے دل میں کوئی آ گئی، دل برباد ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت نہیں کرو گے، بد نظری کرو گے، اور پھر بد نظری کی نحوست سے کوئی عکس دل میں آ گیا، اب اس سے بات کرنے کا دل کہے گا، اس کی آواز سننے کا دل کہے گا، اور اگر یہ موقع مل گیا تو پھر اس کو چھونے اور پکڑنے کا دل کہے گا، اس کے یہاں آنے اور جانے کا دل کہے گا، اور اگر یہاں بھی کامیابی مل گئی تو پھر گناہوں کے دلدل میں گر جانے کا دل کہے گا۔ گندے ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے ہیں، پورا وجود نہ گندا ہو، پیجامہ تو گندا ہی رہتا ہے، پیجامہ جو ہے وہ گندا ہی رہتا ہے، چڈی گندی ہی رہتی ہے۔ جہاں تصور آیا، شہوت بھڑکی، مزی آ جاتی، معاملہ اور آگے بڑھا تو منی آ جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، اور دل اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو دیکھنے کی خواہش ہے، اس کو سننے کی خواہش ہے، اس کو پکڑنے کی خواہش ہے، اس کو چومنے کی خواہش ہے، اس کو دبوچنے کی خواہش ہے، اس کو بھینچنے کی خواہش ہے، صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی نشہ دل میں رہتا ہے۔ بتائیں یہ دل برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کا موقع آئے اور بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دیتے ہیں کہ جس کی چاشنی اور مٹھاس، جس کی حلاوت اور جس کی نورانیت اور روحانیت اپنے دل میں وہ محسوس کرتا ہے، اور جس دل میں حلاوت ایمانی آ جاتی ہے اس کو حسن خاتمہ کی ضمانت مل جاتی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بد نظری کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور سوء خاتمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین و ایمان چھوڑ کے دنیا سے جائے۔ سوء خاتمہ کا مطلب بری موت مرے، بری موت مرے، یہ مطلب ہے بری موت کا۔ اور نظر کی حفاظت پر حسن خاتمہ کی ضمانت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے یا اپنی کسی بندی کو جب حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے، اور جب واپس نہیں لیتے تو پھر وہ مسکراتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے اور اللہ کو پانے اور اللہ سے ملاقات کا شوق لے کر کے جاتا ہے۔ یہ میں نے حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نظر کی حفاظت کے صلے میں اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور پڑھی تھی، اس کو
بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مستدرک کی روایت ہے، عفوا تعفوا نساؤکم، عفوا عن النساء الناس تعفوا نساؤکم، لوگوں کی عورتوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، تمہاری عورتیں لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ لوگوں کی عورتوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دو، ان کو غلط نظر سے مت دیکھو، ان کے بارے میں گندے خیالات مت پکاؤ، ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کے پاس جانے کا ارادہ مت کرو۔ تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کو محفوظ کر دیں گے، تمہاری بیویوں کو محفوظ کر دیں گے، تمہاری بہنوں کو محفوظ کر دیں گے، تمہاری ماؤں کو محفوظ کر دیں گے، تمہاری خالاؤں کو محفوظ کر دیں گے، تمہاری پھوپھیوں کو محفوظ کر دیں گے۔ یعنی اس میں تمہاری محرمات کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اور اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسروں کی بیویوں کو، دوسروں کی بہنوں کو، دوسروں کی ماؤں کو، دوسروں کی خالاؤں کو، دوسروں کی پھوپھیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے، ان کے بارے میں گندے خیالات پکاؤ گے، گندی پلاننگ کرو گے، تو تمہارے گھر والوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زنا ایک قرض ہوتا ہے، زنا ایک قرض ہوتا ہے جو لازمی طور پر اس کے گھر والوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ زنا چاہے آنکھ کا زنا ہو، چاہے زبان کا زنا ہو، چاہے کان کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے پیر کا زنا ہو، چاہے شرمگاہ کا زنا ہو، اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا زنا کیا ہے تو وہ آپ کے گھر والوں سے وصول کیا جائے گا۔ عفوا تعفوا نساؤکم، عفوا تعفوا نساؤکم، پاک دامن رہو، پاک دامن رہو، پاک دامن رہو، تمہاری گھر والیاں پاک دامن رہیں گی۔ ایک واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ، نام نہیں لوں گا میں۔ انہوں نے خود اپنا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز وہ کھجور کے تاجر تھے، ایک روز اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا، بے انتہا پریشان ہے۔ پوچھا بات کیا ہوئی؟ پوچھا بات کیا ہوئی؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو دودھ والا ہے 20-30 سال سے یہاں دودھ دے رہا ہے، اور معمول یہ ہے کہ وہ آتا ہے، کنڈی بجاتا ہے، اور میں برتن ہاتھ نکال کر کے پردے کے ساتھ باہر رکھ دیتی ہوں، وہ اس میں دودھ رکھ کر کے چلا جاتا ہے، میں پتیلی اٹھا لیتی ہوں، گھر میں اور کوئی مرد تھا نہیں، یہ اپنے کاروبار میں چلے جاتے تھے۔ لیکن آج اور بتایا 20-30 سال میں کبھی اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہوئی، لیکن آج ایسا ہوا کہ جب میں نے برتن رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میری کلائی پکڑ لی، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ یہ رونے لگے، کہنے لگے قصور اس دودھ والے کا نہیں، قصور میرا ہے، قصور اس دودھ والے کا نہیں، قصور میرا ہے۔ میرے یہاں ایک خاتون آئی تھی کھجور لینے کے لیے، میری نظر اس پر پڑ گئی اور میں پھسل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس سے اچھی کھجور چاہیے تو اندر آ جائیں، اندر آ کر کے دیکھ لیں۔ جب وہ اندر آئیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے نقد دے دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس قسم کی غلطی نہیں کروں گا، آئندہ اس قسم کا گناہ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تو ہو سکتا ہے مسلمان ہوئے ایک آدھ گھنٹہ گزرا ہو یا ایک آدھ دن گزرا ہو۔ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اسلام میں زنا حرام ہے،
میں جانتا ہوں اسلام میں زنا حرام ہے، لیکن مجھے یہ لت لگی ہوئی ہے اور میں بے انتہا بے چین ہوں، تو مجھے اس کی اجازت دے دیجیے، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آدمی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس طرح کی کوئی لت، کوئی گندی عادت اس طرح کی ہے، تو اس کو چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر خود سے تدبیر نہیں بن پا رہی ہے تو اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، ہم ہوتے تیری کی نالائق، الو، گدھے کہیں کے، کیا بات کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سراپا شفقت تھے، رحمت تھے، آپ نے ان کو قریب بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا؟ کہاں؟ کہا تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے تو برداشت کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی نا؟ کہاں؟ کہا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو؟ تم کسی جس کے ساتھ زنا کرو گے تمہاری خالہ ہوگی نا؟ کہاں؟ کسی کی خالہ ہوگی نا؟ کہاں؟ کہا اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کرے؟ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحصن فرجہ، اے اللہ ان کے سینے کو اس قسم کے گندے خیالات سے پاک کر دے، اے اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا، کبھی اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ اگر کبھی نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے ہم پھسل گئے اور کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، فوراً اس کا استحضار کریں۔ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، اگر میری بیٹی کو کوئی دیکھے ایسے، اگر میری بہن کو کوئی ایسے دیکھے، آدمی خود کتنا گندا کیوں نہ ہو لیکن اپنی بیٹی کے تعلق سے اس کو برداشت کرے گا؟ اگر کوئی آدمی ہے وہ ہم کو دیکھ لے کہ ہم اس کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ فوراً اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ اس کو جلال آ رہا ہے، آدمی کہتا ہے یار میں جس کو دیکھ رہا ہوں تو یہودیہ ہے، وہ تو کافرہ ہے، مشرکہ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی ہے، انتہائی نافرمان ہے، باپ کی ایک نہیں سنتی، لیکن اگر کوئی غلط نظر اس پر ڈالے تو باپ برداشت کرے گا؟ اور یہی نہیں کہ میں جس کو گندی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور لطف لے رہا ہوں اس کی حرکات و سکنات سے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، ارے وہ اللہ کی بندی ہے۔ ہم اللہ کی بندی کو گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو جلال نہیں آئے گا؟ ابا کو جلال آ رہا ہے، بھائی کو جلال آ رہا ہے، بیٹے کو جلال آ رہا ہے، شوہر کو جلال آ رہا ہے، اس کی بیوی کو غلط نظر سے دیکھنے کی وجہ سے، اس کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھنے کی وجہ سے، اس کی بہن کو غلط نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کو جلال نہیں آئے گا، اللہ کی بندی کو غلط نظر سے دیکھنے کی وجہ سے۔ آپ جس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں گندی نظر سے اور لطف لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ٹھیک ہے کافرہ ہے لیکن نبی کی امتی تو ہے نا، مشرکہ ہے نبی کی امتی تو ہے نا۔ کل نبی کھڑے ہو گئے مقدمہ لے کر کے کہ تم نے میری امت کی ایک فرد کو غلط نظر سے کیوں دیکھا تھا؟ جواب بنے گا کوئی؟ نظر کی حفاظت کریں، نظر کی حفاظت کریں، نظر کی حفاظت کریں۔ ہماری گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی، اس کی چابی ہمارے پاس ہے، اس کی چابی ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم چاہیں گے تو وہ محفوظ رہیں گی دوسروں سے، اور اگر ہم نہیں چاہیں گے تو پھر جیسے ہم دوسروں کو گندی کر رہے ہیں ان کو بھی گندی۔ عفو تعفو نساؤکم،
بہت حساس مسئلہ ہے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ آ گئی چیز تو فوراً سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں موبائل میں، اگر ہماری بیوی کرے تو، ہمارا بیٹا کرے تو، ہماری بیٹی کرے تو برداشت کریں گے؟ وہی کام اگر ہماری بیٹی کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارا بیٹا کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہماری بیوی کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہماری بیویاں غلط راہ پر جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں غلط راہ پر جاتی ہیں، ہمارے بیٹے غلط راہ پر جاتے ہیں، اس کا سبب ہم بنیاد ہم نے رکھی ہے۔ اور جب ہم خود اپنی حفاظت نہیں کرتے تو ہمارا منہ ہے روکنے کا، ٹوکنے کا منہ ہے، اور اگر ہم روکیں گے ٹوکیں گے تو اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بڑی مبارک رات ہے، آج اللہ سے ایک عہد کریں، اور اگر ہم نے کسی نہ کسی درجے میں اس میں کامیابی حاصل کر لی نظر کی حفاظت میں، تو سمجھیے کہ ہمارا یہ روزہ ٹھکانے لگ گیا، ہماری یہ تراویح ٹھکانے لگ گئی، قرآن سننا اور سنانا ٹھکانے لگ گیا، اور روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو گیا۔ روزہ رکھنے کا یہی مقصد ہے نا کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ تو آج اللہ سے یہ عہد کریں کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ جن چیزوں کو واقعتاً دیکھنا ناجائز ہے، مثلاً اجنبیہ عورت ہے اس کو دیکھنا ناجائز ہے، تو اس کی تصویر کو دیکھنا بھی حرام ہے، جیسے اس کو دیکھنا حرام ہے اس کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو حکم اس کو دیکھنے کا ہے وہی حکم اس کی تصویر دیکھنے کا بھی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں عفت اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اے اللہ میں تجھ سے عفت اور پاک دامنی کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے عفیف اور پاک دامن بنا، مجھے عفیف اور پاک دامن بنا۔ اور انی کے بجائے انا کہہ دے، اللہم انا نسألک الہدی، اور اس میں نیت کر لے، اپنی نیت کر لے، اپنی بیوی کی نیت کر لیں، اپنے بچوں کی نیت کر لیں، اپنی بچیوں کی نیت کر لیں کہ اے اللہ ہم سب کو عفیف اور پاک دامن بنا۔ یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی، اور جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے اس صفت سے متصف ہونے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا اور سکھائی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت و تندرستی کی بھیک مانگتا ہوں اور عفت و پاک دامنی کی بھیک مانگتا ہوں۔ صحت کے بعد عفت مانگا، معلوم یہ ہوا کہ اگر عفت نہیں ہے تو صحت بھی نہیں رہے گی۔ اگر آدمی کو عفت اور پاک دامنی حاصل نہیں ہے تو صحت اور تندرستی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کا دل بھی مریض ہوگا، اس کی آنکھ بھی مریض ہوگی، اس کا کان بھی مریض ہوگا، اس کے دل دماغ بھی مریض ہوں گے، اور عمر ہوگی 35 سال 40 سال، جب چلے گا تو پیر میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، پیشاب کرے گا تو دیر تک پیشاب کے قطرات آئیں گے۔ آج سے یہ سب بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ بات بہت لمبی ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ حاجی ہے، نمازی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، واعظ ہے، داعی ہے، لیکن موبائل کی نحوست کی وجہ سے گندا ہے، گندا ہے، سب کچھ گندا ہے۔ دروازہ بند کر لیا اور چابی کی جگہ پر ٹیشو لگا دیا، اور اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب ہم ہیں اور ہماری بدماشیاں ہیں۔ اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا، بیوی بچوں کے ساتھ ہے اور بچے اپنے کمروں میں ہیں، اور رات کا سناٹا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔
اس کا استحضار کریں، اس کا استحضار کریں۔ کبھی اگر پھسل گئے اور گندی چیز دیکھنے لگے، فوراً سوچیں یہ نعمت اللہ کی ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ابھی لے لیں تو کیا ہوگا؟ ان کو ناراض کرنے والی چیز دیکھ رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا حکم توڑ رہے ہیں، ابھی لے لیں تو کیا ہوگا؟ لینے پر قادر ہیں کہ نہیں؟ کہا ہے نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کی تم قدر دانی کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو صرف باقی نہیں رکھوں گا تمہارے پاس، اس میں اور اضافہ دوں گا اور ترقی دوں گا۔ پرانے لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے۔ میرے دادا کا انتقال ہوا 95 سال کی عمر میں، نظر ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، قوت سماعت بہت اچھی تھی، چلتے پھرتے تھے۔ آج میرے والد صاحب ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 96 سال ہے، نہ ان کو سوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کسٹرول ہے، کچھ نہیں، نہ چشمہ لگاتے ہیں، نہ ڈنڈا لیتے ہیں، کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنی ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیزیں محفوظ رکھی ہیں۔ آج طرح طرح کی بیماریاں کان میں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آنکھ میں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں دل میں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں دماغ میں آ رہی ہیں، گھٹنے فیل ہو رہے ہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ انہی شرارتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ دیں کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا جو کام ہے ہمت کر کے اس کو کریں، اور ناراض اور ناخوش کرنے والے جو کام ہے جان لڑا کر کے اس سے بچیں، زبان سے گناہ کر رہے ہیں فوراً استحضار کریں، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ یہ قوت گویائی لے لیں تو کیا ہوگا؟ اندھا کر دے تو کیا ہوگا؟ بہرا کر دے تو کیا ہوگا؟ پیر سے چل کے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چلنے کی قوت لے لو تو کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ سنبھل جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا ہوئی ہے بیان کے ختم ہونے کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.